بغداد کا نظر نہیں آ رہا ہے، شاید باہر کا ہے۔ اس نے اس آدمی کو غور سے دیکھا اور چلا گیا۔ جب وہ آدمی کھانا کھا کر کاؤنٹر پر پیسے دینے کے لیے گیا تو کاؤنٹر پر سیٹ نے کہا کہ بھائی تمہارا بل آ چکا ہے، تمہارا بل آ چکا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ میں تو ابھی کھانے سے اٹھا ہوں، بل میں تو نہیں دیا۔ کہنے لگے ایک بندہ دے گیا۔ تمہارا بل، کوئی بندہ آیا تھا میرے پاس، وہ تمہارا بل دے کر چلا گیا۔ یعنی اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مسافر ہے، لہذا مسافر کی مدد کرنا چاہیے، تو وہ بل دے کے چلا گیا۔ وہ پریشان ہو گیا، کیا بات بھائی، میرا کوئی متعلق نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی پریشان، وہ کوئی دوستی نہیں، کوئی آشنائی نہیں، کون میرا بل دے کر گیا؟ تو بولے بھائی یہاں بندہ کوئی آیا ہوا تھا، اس نے آپ کو دیکھا اور اس کے بعد آپ کا بل دے کے چلا گیا۔ خیر باہر نکلا، بازار میں جب گیا، اس کو کسی چیز کی ضرورت تھی۔ وہ ایک دکان پر گیا، دکان والے سے پوچھا کہ یہ چیز آپ کے پاس ہے؟ تو دکان والے نے کہا کہ ہاں ہے۔ تو بولے مجھے ایک دے دیجئے۔ وہ تھوڑی دیر ایسے سوچا اور اس کے بعد کہا کہ بھائی یہ سامنے والا جو دکان ہے، یہ چیز آپ کو وہاں مل جائے گی، وہاں سے لے لو، وہاں سے لے لو۔ ٹھیک ہے۔ وہ وہاں دکان پر، سامنے والی دکان کا جس نے اشارہ کیا، وہاں جا کر وہ چیز اس نے لے لیا۔ لیکن اس کو خیال یہ آیا کہ یہ دکان والا میرے کو بولا دکان میں یہ چیز ہے، اس کے بعد انہیں اپنے پاس سے میرے کو کیوں نہیں دیا، میرے کو اس کی دکان پہ کیوں بھیجا؟ اس کو خیال آیا، انہیں بولا نہیں، اس کی کھوج لگانا چاہیے۔ وہ پھر دکان والے کے پاس آیا، پہلے جس دکان پہ گیا تھا اس کے پاس آ کے پوچھا کہ بھائی الحمدللہ یہ چیز تو مجھے وہاں سے مل گئی، لیکن آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ہے، پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا، وہاں کیوں بھیجا آپ نے؟ کیا آپ مجھے بیچنا نہیں چاہتے تھے، مجھے دینا نہیں چاہتے تھے، یا آپ کے پاس نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے، میرے پاس ہے۔ پھر آپ نے مجھے وہاں کیوں بھیجا؟ اس نے کہا آج میری دکان پر صبح سے اب تک کے ماشاءاللہ بہترین گراہک ہوا ہے، اور دکان کے سامنے، میری دکان کے سامنے وہ دکان ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے اس کا گراہک بہت کم ہوا ہے۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر آپ اس کے پاس سے لے لیے تو تھوڑی اس کی مدد ہو جاتی، اس کا گھر کا خرچہ پانی نکل جاتا، اس لیے میں نے اس کے پاس آپ کو بھیجا۔ یہ دو واقعے دیکھ کے وہ مشرک واپس ہو گیا۔ میں نے بولا اصل چیز یہ ہے، ان کے ترقی کرنے کا راز یہ ہے، ایک اجنبی آدمی مجھے اجنبی دیکھ کر میرا بل دے رہا ہے، اور ایک دکان والا سامنے والے دکان کا گراہک کم ہونے کی وجہ سے اپنا مال مجھے نہ دیتے ہوئے اس کے پاس بھیجا ہے، اور یہ سوچ کر بھیج رہا ہے کہ میرا گراہک صبح سے اچھا ہوا ہے، اس کا کم ہوا ہے، آپ اگر اس کے پاس سے لے لیں گے تو اس کی کچھ مدد ہو جائے گی، اس کو کچھ منافع ملے گا اس چیز میں، تو اس سے اس کے اخراجات تکمیل ہو جائیں گے۔ یہ ایثار و قربانی کا جو جذبہ ہے، یقیناً یہ ایمان کی بدولت ہے، یہ ہے اصل مسلمانی۔ جب وہ آ کر اپنے لوگوں کو سنایا تو یہ دو ہی واقعات اس نے سنا کر کہا کہ ابھی تو میں صرف دو واقعے دیکھا ہوں جو میرے ساتھ ڈائریکٹ پیش آئے ہیں، اب ان کی زندگیوں کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ جی اب ہوٹل والے کا بھی تو واقعہ آپ نے سنا، جی کیسا ہوٹل والوں کا کمپٹیشن، ہر کاروبار میں، ہر تجارت میں ایسے ہی کمپٹیشن چل رہا ہے۔ بھائی ایمان والے کو اپنا ایمان یاد نہیں رہتا، جی تو کیا کس دعوے کے، کیسے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں؟ ایمان کا تقاضا
ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں. بادشاہ وقت نے ان سے اپنی مرضی کے مطابق ایک فتویٰ طلب کیا. عالم تھے، مفتی تھے، فتویٰ طلب کیا. انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ جس نوعیت کا آپ فتویٰ مانگ رہے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، میں ایسا فتویٰ نہیں دے سکتا. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، میں بول رہا ہوں، میں جیسا بول رہا ہوں ویسا دو، میں بول رہا ہوں. تو بولے حضرت یہ اور چیزوں میں تو چل سکتا ہے میں، لیکن آپ کو فتویٰ جو دوں گا میں شریعت کی روشنی میں دوں گا. وہاں تمہارا میں نہیں چلیں گا، وہاں میرا میں چلیں گا، میں شریعت کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اور دو علماء حضرات ان کے ہاتھ کے نیچے محررین تھے، لکھنے والے تھے. بادشاہ کو ان کے اوپر بھی غصہ آیا کہ ابو الحسن نوری سے پوچھے بغیر میں جیسا بول رہا ہوں ویسا تم لکھ کے دے سکتے تھے، تم کیوں نہیں دیے؟ تینوں کے لیے قتل کا فیصلہ کر دیا، قتل کر دیا جائے. تینوں کے لیے جب حکم لگایا گیا تو چلے لے کر گئے ان کو سزا دینے کے لیے. بادشاہ ابو الحسن نوری کا عقیدت مند بھی تھا، محبت بھی تھی، لیکن جلال میں اس نے ان کے حق میں بھی فیصلہ کیا تھا اور اندر سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں حکم تو دے دیا لیکن کیسا تو بھی کر کے ان کو تو بچا لینا، باقی دو کو دے دینا تھوڑی. جی جہاں قتل کرنے کے لیے ان کو لے کر گئے تو ابو الحسن نوری سب سے پہلے آگے جا کے ٹھہرے ہوئے، پہلے مجھ کو قتل کرو آپ. بادشاہ نے سوچا کہ نہیں، کسی طریقے سے بہانہ کر کے جگہ بدل دینا چاہیے. بادشاہ نے کہا کہ نہیں یہاں نہیں، وہ فلاں مقام پہ وہاں قتل کرو. بولے ادھر سے ادھر جانے آنے میں ہو سکتا ہے وہ دوسرا آگے آ جائے اور ابو الحسن نوری دوسرے نمبر پہ یا پیچھے آ جائے. وہاں جا کے دیکھے تو وہاں بھی انہوں آگے. تیسری جگہ چلے گئے، اسی طرح بہانہ بنا کے وہ تیسری جگہ لے کر گیا. وہاں دیکھے تو وہاں بھی انہوں نمبر میں آگے. بادشاہ نے پوچھا آپ ایسا کیوں مرمر کر رہی؟ میں تم کو پیچھے رہیں گے، آگے والوں کو قتل کر دیں گے، تمہارے کو بچا لیں گے بلکہ کوشش میں ہوں، تم آگے جا رہے، ایسا کیوں کر رہے تم؟ تو ابو الحسن نوری نے کہا کہ اس میں میرا منشا یہ ہے کہ مجھے قتل کرنے تک جتنا وقت لگے گا یہ میرے ایمانی بھائیوں کو اتنی دیر زندگی ملے گی، چاہے 10 منٹ ہو، چاہے 15 منٹ ہو، 20 منٹ ہو، 5 منٹ ہو، اتنی دیر تو ان کو زندگی ملے گی، اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں. بادشاہ نے حضرت کے اس کیفیت پر جو ایثار و قربانی کا تھا، یہ ایمان کا تقاضا، اس ایثار و قربانی کی بدولت تینوں کو بھی معاف کر دیا. یہ ہے اصل ایمانی. مشہور واقعہ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے. میدان جنگ میں صحابہ کرام زخمی ہیں، پانی پانی پکار رہے ہیں. ایک صاحب نے پانی پانی پکارا، خدمت کرنے والے ساتھی ان کے پاس دوڑتے ہوئے پہنچے. ابھی ان کو پانی پلانے ہی والے تھے، انہوں نے منہ کھول دیا تھا، پانی منہ میں ڈالنا ہی تھا. اتنے میں بازو سے ایک اور زخمی کی آواز آئی. انہوں نے پانی پانی کہہ کر پکارا تو انہوں نے جو پانی پینے کے لیے منہ کھولا تھا انہوں نے اپنا منہ بند کر کے اشارے سے بولا پہلے اس کو پلاؤ، میرے سے زیادہ وہ پیاسا معلوم ہوتا ہے. اس کے پاس پہنچے وہ، ان کو بھی بالکل یہی کیفیت، پانی پلانے ہی والے تھے کہ بازو سے اور دوسرے زخمی کی آواز آئی. انہوں نے بھی اپنا منہ بند کرنے کے اشارے سے کہا کہ پہلے ان کو پلا کر آؤ، جان جا رہی ہے، یہ زخمی ہیں. ایسی کیفیت میں بھی